پتہ نہیں کیا کہتا ہے یہ آدمی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو زبان استعمال کیا جاتا ہے وہ وزیر اعظم کے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا ہے. اگر نظریاتی کوئی آپ پہ اختلافات ہے اس پہ آپ بات کر سکتے ہو، مگر اگر آپ صرف گالی دے سکتے ہو تو یہ ایک ہارا ہوا شخص کا نشانی ہے. اور یہ جو ڈیزل کہتے ہیں، خود اس نے پاکستان کی تاریخ میں جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے وہ تو نظر نہیں آتا ہے. خود کہتا ہے کہ وہ اس لیے وزیر اعظم نہیں بنا کہ وہ ٹماٹو اور آلو کی قیمتیں پہ فوکس کرے. قوم تو یہی چاہتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم مہنگائی کی طرف دہائی دے. قوم کو یاد ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہر کابینہ کے اجلاس میں جو سب پہ اول ایجنڈا آئٹم کیا ہوتا تھا کہ مہنگائی کا کیا صورتحال ہے، آج پرائسز کیا ہے، کل ہم اس میں بہتری کیسے لے آ سکتے. 3 سال کے جھوٹ کے بعد یہ آدمی یہاں آ کے کہتا ہے کہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مہنگائی کا صورتحال کیا ہے، گالی دینے کو ترجیح دیتا ہے. شہباز شریف صاحب کو بوٹ پالش پہ یہ الزام لگاتا ہے. عمران نے تو سارا کا سورا بوٹ پالش تو ختم کیا ہے، کوئی بوٹ پالش رہا ہی نہیں ہے. پورا سمندر بوٹ پالش بن جائے تو یہ خان صاحب اس کو ختم کر دیتا. کس قسم کا آدمی جو مدینہ کا ریاست کا بات کرتا تھا، مدینہ کا ریاست کا بات کرتا ہے، ایک اسی زبان سے جو آپ مدینہ کے ریاست پہ درس دیتے ہو اسی زبان سے آپ گالی نکالتے ہو. یہ کیسے مدینہ کا ریاست ہو سکتا ہے؟ مدینہ کا ریاست عدل اور اخلاقیات پہ مبنی ہے. آپ کا ریاست گالی پہ مبنی ہے. آپ کا ریاست جادو پہ چل رہا ہے. آپ کا ریاست عوام دشمن ریاست ہے. آپ نے قوم بنانے کی بات کی ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مزدور بھوکا پیٹ سوئے، کسان بھوکا پیٹ سوئے، سفید پوش طبقہ بھی بھوکا پیٹ سوئے تو آپ کیسے اور کون سا ملک بنائیں گے؟ آپ نے اس ملک کو بنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا. اس ملک کی تباہی کی بندوبست کرنے کے لیے شخص کو بھیجا گیا. یہ جو آج سازش کہہ رہا ہے، خود سب سے بڑا سازش ہے. آج کا نہیں، کب کا سازش ہے آپ کو یاد ہے؟ اس کو کب سے ٹاسک دیا گیا؟ کب سے ٹاسک دیا گیا کہ پاکستان کی سیاست میں آ کے اس کا ناپی چینج ہوتے ہوتے اقتدار پر تک پہنچایا جائے گا. جب اس ملک پہ مسلط ہو جائے گا تو معیشت کا بھی تباہی کا بندوبست کرے گا، معاشرے کا تباہی کا بندوبست کرے گا، خارجہ پالیسی کا تباہی کا بندوبست کرے گا، اور کہے گا کہ میں قوم بنا رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں اس سے، یہ ملکند آ کے کیسے کہہ سکتا ہے
کہ بھارت کا فورن پالیسی کامیاب ہے. وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس نے یہ بیان کیوں دیا. اس کا خارجہ پالیسی، اس کا سیاسی پالیسی بھارت کا خارجہ پالیسی اور بھارت کا سیاسی پالیسی سے ملتی جلتی. اگر بھارت کا سیاست تھا، اگر بھارت کا خارجہ پالیسی تھا اور ہے کہ سی پیک کو سیبوٹیج کرنا ہے، تو اس شخص نے آ کے کیا کیا؟ سی پیک کو سیبوٹیج کیا. اپنے وزراء سے جو آج تک وزراء موجود ہے ان سے سی پیک کے خلاف بیان دلوائے گئے. سی پیک کو کرپٹ منصوبہ قرار دے دیا گیا اور آج تک سی پیک گو سلو پہ چل رہا ہے. یہ اگر بھارت کا سازش ہے تو عمران کا بھی سازش ہے. یہ جو فورن کنسپریسی، فورن ہاتھ ہر جگہ دیکھتا ہے، خود تو جواب ہی نہیں دیتا. فورن فنڈنگ کیس تھا، ہر کسی کے خلاف الزام لگاتے ہوئے آپ کے خلاف تو سزا آ چکا ہے، رپورٹ آ چکا ہے. الیکشن کمیشن نے، اکبر ایس بابر نے ثابت کر لیا ہے کہ اسرائیل سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے، بھارت سے اس کے لیے فنڈنگ آیا ہے. کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن ایجنٹ کا نام استعمال کرتا ہے یہ آدمی؟ اگر برون قوتوں کا یہ خواب تھا کہ ہم نے معیشت، پاکستان کی معیشت کو گرانا ہے، تو اس نے آئی ایم ایف کے سامنے جھک کے جو پاکستان میں معاشی بحران پیدا کیا، پاکستان کو دنیا میں کمزور کیا، پاکستان میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے سیلاب میں، سونامی میں عوام کو ڈبا دیا. یہ سازش عمران کا سازش ہے اور یہ سب سے خطرناک سازش ہے جس کی وجہ سے آج ہر پاکستانی پریشان ہے. بیرونی سازش، بیرونی سازش، اس سے بڑا کیا بیرونی سازش ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھارت کے الیکشن کیمپین میں ٹوٹ پڑتا ہے، مودی کی الیکشن کیمپین کا چیف الیکشن آفیسر بنتا ہے اور وزیر اعظم کے منصب سے بیٹھ کے کہتا ہے کہ مودی جیتے گا تو یہ تو بڑا اچھا ہوگا، کشمیر کے مسائل حل کریں گے. کیا یہ کوئی سازش نہیں تھا؟ کیا کشمیر پہ جو سودا اس عمران نے کیا ہے وہ کوئی سازش نہیں ہے؟ کیا کشمیری بہن بھائی یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں؟ کیا یہ ہر پاکستانی کا نعرہ نہیں ہے کہ کشمیر پہ سودا نامنظور؟ یہ عمران کا سازش ہے، یہ اب فورن فنڈڈ سازش ثابت ہو چکا ہے. تو کس منہ سے کسی اور کے لیے فورن سازش کا بات یہ آدمی کر سکتا؟ میں پاکستان کے عوام کو امید دلانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس عذاب سے نکلنے والے ہیں. ہم اپنے لیے، اپنے ذات کے لیے نہ اپنے لیے کوئی اس محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں. ہم اگر محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ کا ووٹ پہ جو ڈاکہ ہوا ہے اس کا حساب لینے کے لیے، آپ کو صاف شفاف الیکشنز آپ کے لیے بندوبست کرنے کے لیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشنز میں، صاف شفاف الیکشنز میں جو دور نہیں ہے، میں ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا. اس الیکشن میں اپنے لیے ووٹ مانگوں گا. اب اگر آیا ہوں
تو ملک کو بچانے کے لیے، اس نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اس کٹ پتلی کا جھوٹ کا جواب دینے کے لیے دو باتیں رہ چکے ہیں. ایک جو کرپشن کا رٹ لگا ہوا ہے، اور دوسرا میں نے اس جانور کا جو اس نے لفظ استعمال کیا اس پہ بھی آنا ہے. ایک کرپشن 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 20 سال 30 سال یہی نعرہ اسی شکل اسی آدمی کا زبان سے ہم سن رہے ہیں. کان تو پک چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں 3 سال ہو چکے ہیں وفاق میں، اس سے زیادہ 8 سال ہو چکے ہیں صوبہ میں. اس پورا 8 سال میں ایک کرپٹ شخص کو سزا ملا ہے؟ ایک کسی کرپشن سکینڈل کا حساب ملا ہے ہمیں؟ اس کا اپنا نیب سے، اپنا ادھر جو اینٹی کرپشن کا انسٹیٹیوشنز تھے ان سے کوئی جواب ملا ہے؟ جو الزام ان پہ لگے ہیں اس پہ تو وہ جواب دینے کو تیار ہی نہیں ہے. جو BRT منصوبہ پر کا کرپشن ہے، اس صوبہ کا ہر شخص اس سے واقف ہے. آج تک سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر پڑا ہوا ہے، اس کا آپ دینے کو تیار نہیں ہے. اس صوبہ کا جو سکینڈلز ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اس کے اپنے سکینڈلز کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. ہر جیالہ جانتا ہے کہ قائد عوام نے جب اس کا باپ کو نوکری سے نکالا تو جانتا نہیں تھا، اس کو جانتا نہیں تھا، بس یہ جانتا تھا کرپٹ تھا تو اس کو بھگانا تھا، اور کرپٹ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ یہ ہر کسی آدمی پہ، ہر دوسرا آدمی پہ کرپشن کا الزامات لگاتا ہے، مگر اپنا کرپشن کا حساب دینے کو تیار نہیں ہے. نہ علیمہ اس کی بہن کی جو سلائی مشین سے باہر اربوں ڈالرز اربوں روپے کے بلڈنگز خریدے گئے ہیں، نہ اس کا جواب دینے کے لیے تیار. جو الزام لگ رہے ہیں کہ کہاں کہاں پیسہ پہنچانا پڑتا ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ سے لے کے نچلے پنجاب کے پیون کا چناؤ تک، اس کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی پہ الزام لگا ہے پچھلے 30 سال سے، ہر الزام کا جواب ہم جلسہ میں نہیں، ہم پارلیمان میں نہیں، ہم عدالت میں جا کے دیتے ہیں، عدالت میں جا کے ثابت کرتے ہیں، باعزت بری ہوتے ہیں. اس نے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں، عمران کی حکومت میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہو چکا. یا بیرونی ادارے کہہ رہے ہیں، اس کا اپنا پسندیدہ ادارہ کہہ رہا ہے، اور ابھی تک یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اپنا شکست دیکھتے ہوئے اب اس نے اداروں پہ حملے کرنے کی کوشش کی ہے. اب وہ سلسلہ نہیں ہے جس کا مقابلہ ہم کر رہے تھے. جو آپ کا مطالبہ تھا کہ 2018 کے سلیکشنز میں کسی ایک شخص کے لیے ہم اپنا ادارہ کو متنازع نہیں بنانا چاہ رہے تھے، اور افسوس کے ساتھ اس الیکشن میں ہر ادارہ متنازع ہوا. اور 3 سال سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ عمران ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس بنانا چاہ رہا ہے، ہم اس کو نہیں بنانے دیں گے.
یہ چاہتا ہے تو میڈیا ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. یہ چاہتا ہے کہ نیب ہو تو میرا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. یہ چاہتا ہے کہ عدلیہ ہو مگر اس کا اپنا ٹائیگر فورس کی طرح ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہر ادارہ ٹائیگر فورس بن کے اس کا کام کرے. ہمارا آئین کہتا ہے کہ چاہے وہ عدلیہ ہو یا ہمارا فوج ہو یا ایسا کوئی ادارہ ہو، ان کا کوئی سیاست سے جوڑ نہیں ہو سکتا. عمران کو یہ معلوم ہے کہ صاف و شفاف الیکشنز میں اس کو شکست کا سامنا کرنا، اور اب چاہتا یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں کھیلنا دیں گے تو یہ کسی اور کو بھی نہیں کھیلنا دینا چاہتا. یہ ملک کسی ایک جماعت کا، کسی کے ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا ہے. پاکستان کے عوام صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں. پاکستان کے عوام آزادی چاہتے ہیں کہ جو وہ جی چاہے وہ اپنا نمائندہ منتخب کرے. یہ آج تک ہمیں نہیں بتا سکا کہ یہ کس کو جانور کہہ رہا تھا. پاکستان کے عوام اس بات کا جواب چاہتا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم جانور ہے. یہ جنگل کا قانون چاہتا ہے، خود جنگل کا قانون چاہتا ہے. ہم آئین میں یقین رکھتے ہیں، ہم وفاق میں یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی آنے والے انتخابات صاف و شفاف انتخابات ہوں گے. آنے والے انتخابات میں ہم دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ جو عدم اعتماد ہے یہ ہمارا جمہوریت کے لیے ایک امتحان ہے، نیوٹرالٹی کے لیے ایک امتحان ہے، پاکستان کی وفاق کے لیے ایک امتحان ہے. ہم پرامن طریقے سے، جمہوری طریقے سے اس امتحان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری ہمارا عدم اعتماد، ہمارا آئینی پروسیس جمہوری طریقے سے مکمل کیا جائے. جو جیتتا ہے وہ جیتتا ہے، جو ہارتا ہے وہ ہارتا ہے. مگر ہم جیسے جنرل الیکشن میں دھاندلی برداشت نہیں کر سکتے، ویسے ہم اپنا عدم اعتماد میں کوئی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے. اور یہ اس کا آخری راستہ ہے. اس کا شکست نظر آ رہا ہے، ابھی اس کو پتا ہے، معلوم ہے کہ اب اس نے اگر جیتنا ہے تو صرف دھاندلی کے تھرو جیتنا ہے. مگر یہ 2018 نہیں ہے. اب پاکستان کے عوام آپ کو پہچان چکے ہیں. اب کوئی سلیکشن نہیں ہوگا، کوئی آپ سے ہاتھ ملانے تک بھی تیار نہیں ہے. آپ کہتے ہو کہ جو آپ کے ساتھ نہیں دیں گے وہ شادی میں نہیں جا سکیں گے، ان کے بچے اسکول میں نہیں جا سکیں گے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہ بائی الیکشن جیت سکا، نہ لوکل باڈی الیکشن جیت سکا. تو نے کون سا جنرل الیکشن جیتنا ہے؟ جو وقت کے ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا، جو وقت کا یزید کا مقابلہ کرے گا، اس کا نام تو تاریخ میں رقم ہوگا.
پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے پارلیمان میں بیٹھا ہوا ہر شخص سے کہ سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ تو، مہنگائی کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ تو، تاریخی غربت بے روزگاری کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ تو ہر سیاستدان جانتا ہے، ہر شہری جانتا ہے کہ اس شخص کو جانا ہے تاکہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں میڈیا کے تھرو کہ اب ہم نے جمہوریت سے احتساب لینا ہے، ہم نے اپنا ووٹ سے حساب لینا ہے۔ ہاں، آپ نے لوکل باڈیز میں اپنا ووٹ سے حساب لینا ہے، عدم اعتماد میں ہم اپنا ووٹ سے حساب لیں گے، اور عام انتخابات میں جمہوریت کا انتقام ہوگا۔ جیے بھٹو، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلی بار جب میں آپ کے پاس آتا ہوں تو نیا وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری مالاکنڈ میں اس وقت جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تمام اداروں کو اپنی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں، کبھی وہ نیب، کبھی وہ عدلیہ، کبھی میڈیا کو۔ انہوں نے کہا عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تم بزدل ہو، بہادر نہیں ہو، اگر تم بہادر ہو تو وہ ہمارا مقابلہ کرو۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اب میں عمران خان کے خلاف نکلا ہوں، اب آپ کے پاس آیا ہوں، آئندہ پھر میں آؤں گا آپ میں الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے۔ مالاکنڈ میں خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ عمران خان دوسروں پر الزام لگاتا ہے اور اپنی کرپشن کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کرپشن کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ مالاکنڈ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پار شو، جس میں بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو اب شکست واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور اب عمران خان نے اداروں پر حملے کرنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نے ہر ادارے کو اپنی ٹائیگر فورس کی طرح سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ عمران خان نیب، عدلیہ کو ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ عمران خان جواب دیں کہ آپ نے جانور کس کو کہا تھا، جواب ابھی تک آپ کا نہیں ملا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخابات شفاف ہوں گے، دھاندلی کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ عدم اعتماد تحریک کے عمل میں کسی قسم کی دھاندلی برداشت نہیں کریں گے، بلاول بھٹو نے کہہ دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الزام بھی لگایا عمران خان پر کہ عمران خان دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں کہ کرپشن کے، لیکن عمران خان نے کرپشن کے خود تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عمران خان کو اب اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے اور اب اداروں پر حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ عمران خان نے ہر ادارے کو اپنی ٹائیگر فورس کی طرح سمجھ لیا ہے، بلاول بھٹو نے اپنے خطاب کے دوران یہ کہا۔ بلاول بھٹو اس وقت مالاکنڈ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جلسے سے، اور پوری جلسے کا مرکز و محور عمران خان، ان کی حکومت، اس کو گردانا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ اب عمران خان کے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ عمران خان قومی اسمبلی میں 172 ارکان کا جلسہ کر دکھائیں۔ عمران خان کی اکثریت ختم ہو گئی ہے، اب وہ سابق وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ عمران خان کو نکالنے کے لیے جمہوری طریقہ اپنائیں گے، بلاول بھٹو زرداری نے مالاکنڈ میں جلسے سے طویل خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان قومی اسمبلی میں 172 ارکان کا